اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ حضور سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے، جس حدیث میں سرکار رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی اور رسول اللہ کی اکلوتی صاحبزادی، جن سے رسول اللہ بے انتہا محبت کرتے تھے اور جنہیں رسول اللہ بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یہ زمانہ، یہ غم کے دن صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے تعلق سے ہیں، جہاں پوری دنیا میں رسول کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا غم منایا جا رہا ہے، اور جناب فاطمہ کے چاہنے والے، جناب فاطمہ زہرا سے محبت رکھنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے جناب فاطمہ زہرا کا غم منا رہے ہیں۔ آج یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ آج یوٹیوب چینلز، آج میڈیا اور سوشل میڈیا، جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے جو مخاطب ہوں وہ ولایت کا سفر، یہ ایک یوٹیوب چینل ہے جو خدمت عزا انجام دے رہا ہے، عزاداری کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ عزاداری کی خدمت انجام دینا، اہل بیت کے پیغام کو نشر کرنا، اہل بیت کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا، جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت پر ان کی مصیبت کو پورے زمانے تک پہنچانا اور ہماری آوازوں کو بلند کر کے دوسروں تک پہنچانا، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ اس کے لیے ان کو ہم اور آپ کوئی جزا نہیں دے سکتے۔ ان کی جزا تو صرف امام حسین علیہ السلام کی دکھیا ماں کے ذریعے سے ملے گی، اور اس کی جزا رسول خدا سے ملے گی، اور اس کی جزا خاندان رسالت سے ملے گی۔ بہرحال آپ زیادہ سے زیادہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ جڑیے، تاکہ حق کی آواز، عزاداری کی آواز، غم کی آواز، مصائب کی آواز آپ تک پہنچ سکے۔ جناب فاطمہ زہرا مجھ سے کہا کہ در جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کے اوپر تم روشنی ڈالو، تو میں 2-4 منٹ آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا کے در کی عظمت بیان کروں کہ جناب فاطمہ زہرا کے در کی عظمت کیا ہے، اس دروازے کی عظمت کیا ہے جس دروازے پر آ کے رسول سلام کرتے تھے، جس دروازے پر آ کے رسول اللہ اجازت لیتے تھے۔ دیکھیے، گھر والے سے گھر ہوتا ہے، ورنہ گھر تو بہت ہیں، لیکن گھر کی عظمت، در کی عظمت گھر والے سے ہوتی ہے۔ گھر سے گھر والا نہیں پہچانا جاتا، بلکہ گھر والے سے گھر پہچانا جاتا ہے۔ جو گھر میں رہتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کا یہ کس کا مکان ہے، یہ کس کا گھر ہے، ان کا کہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہاں صدر ہندوستان رہتا ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ پرائم منسٹر کا گھر ہے، یہاں وزیر اعظم ہندوستان رہتا ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ صدر امریکہ کا گھر ہے۔ یعنی جو گھر پہچانا جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ گھر پہچانا جاتا ہے گھر والے کے ذریعے سے کہ اس میں رہتا کون ہے۔ گھر تو چھوٹا سا ہے، گھر تو معمولی سا ہے، مگر اتنا عظیم گھر ہے کہ عالم و آدم کا جو سب سے بڑا کے بعد وہ آ کے اس دروازے پر سلام کرتا ہے، اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی
آپ کی اجازت ہے کہ آپ کا باپ اس گھر میں داخل ہو جائے، آپ کا باپ گھر میں آ جائے تو اندر سے جواب آتا ہے، بابا یہ گھر تو آپ کا گھر ہے اور یہ کنیز تو آپ کی کنیز ہے۔ گویا حضور سرور کائنات نے جناب فاطمہ کی عظمت کو بتایا، جناب فاطمہ کی منزلت کو بتایا، جناب فاطمہ زہرا کے مرتبے کو بتایا کہ پہچانو جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی جلالت کیا ہے۔ رسول اللہ نے مدح فاطمہ زہرا میں حدیثیں ارشاد فرمائیں وہ الگ ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی شان میں جو قرآن میں آیتیں ہیں، جو قرآن میں سورے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن فاطمہ زہرا کے دروازے پر سلام کر کے رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں پہلے دروازے پر آ کے سلام کر رہا ہوں، تو جب دروازے کی یہ عظمت ہے تو اس گھر میں جو رہتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ وہ رسول جب قاب قوسین کی منزلوں پر گیا، جب شب معراج عرش پر گیا، جب شب معراج وہاں گیا جہاں کسی کے قدم نہ پڑے، تو رسول چلتے چلے گئے، کہیں ٹھہرے نہیں، کہیں رکے نہیں، کہیں رسول اللہ نے اجازت نہیں لی، کہیں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اجازت ہے اس کے بعد میں آگے آ جاؤں، آگے بڑھوں۔ رسول اللہ اجازت کے بغیر ٹھہرے ہوئے، بغیر رکے ہوئے عرش پر گئے، قاب قوسین کی منزلوں پر گئے، وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا، وہاں گئے جہاں کوئی نہ گیا، مگر وہ رسول جو قاب قوسین تک یوں ہی چلا گیا، وہ فاطمہ زہرا کے در پر ٹھہر کے، رک کے، سلام کر کے، اجازت لے کے بتاتا ہے کہ دیکھو قاب قوسین کی منزل اور ہے، در فاطمہ زہرا اور ہے، وہاں محمد چلا ہے، یہاں ٹھہر جاتا ہے، محمد رک جاتا ہے۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کے در کی عظمت، یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کے در کی عظمت۔ اور رسول اللہ در پر ٹھہر کے سلام کیا، رسول اللہ نے اس در پر ٹھہر کے اجازت مانگی، اور یہی وہ در ہے جس در پر اکثر ملائکہ کا آنا جانا رہتا تھا، جس در پر اکثر ملائکہ آتے جاتے رہتے تھے، مگر آپ تاریخ سے پوچھئے تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ اس در پر جس گھر میں فاطمہ زہرا رہتی تھیں، اس گھر کی ڈیوڑی پر جس گھر میں فاطمہ زہرا کا قیام رہتا تھا، اس گھر کے دروازے پر جب ملائکہ آتے تھے، جب فرشتے آتے تھے، تو کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں آتے تھے کہ ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ جب اس ڈیوڑی پر فرشتہ آیا تو یہ کہتا ہوا نہیں آیا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم ملک ہیں، بلکہ کبھی مسکین بن کے آیا، کبھی یتیم بن کے آیا، کبھی اسیر بن کے آیا، کبھی رضوان جنت بن کے آیا، کبھی خیاط بن کے آیا۔ کبھی اس نے آنے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں رضوان جنت ہوں، آنے والے نے کہا کہ میں خیاط ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں۔ سورہ دہر اس کی گواہی دے گا کہ 3 دن تک فاطمہ کے دروازے پر آ کے فرشتے روٹیاں لے جاتے رہے، 3 دن تک فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کے فرشتے بھیک مانگ کے لے جاتے رہے، مگر کبھی آنے والے فرشتوں نے نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ جب گھر کے اندر سے سوال ہوا کہ کون ہے، تو آنے والے نے جواب دیا، کبھی کہا میں مسکین ہوں، کبھی میں کہا میں یتیم ہوں، کبھی کہا میں اسیر ہوں، مگر کبھی یہ نہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ گویا فرشتوں نے دنیا والوں کو ایک سبق سکھایا، فرشتوں نے ان مسلمانوں کو بھی ایک تعلیم دی ہے کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں فرشتہ ہوں، مگر فرشتہ ہو کر کے یہ نہیں کہتا کہ فرشتہ ہوں، میں یہ کہتا ہوں
کہ میں خیاط ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں۔ گویا فاطمہ زہرا کے در کی عظمت یہ ہے کہ یہاں چھوٹے بن کے آؤ گے تو خود بخود بڑے بن جاؤ گے۔ یہاں غرور کے ساتھ نہ آنا، یہاں ادب کے ساتھ آنا، گردن جھکا کے آنا، ہاتھوں کو جوڑ کے آنا، تبھی تمہاری عزت ہے۔ ورنہ اس گھر سے بڑا صرف اور صرف جو ایک گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ سارے غرور مٹا دیے جائیں گے، سارے تکبر مسل دیے جائیں گے، رگڑ دیے جائیں گے۔ آؤ تو گردن جھکا کے آؤ۔ اور اس کے بعد میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے رسول اللہ اس در پر آ کے سلام کرتے تھے، ملائکہ اس در پر آتے تھے، سلام کرتے تھے، پیشانی جھکاتے تھے، اجازت لیتے تھے۔ لیکن ایک ایسا بھی ہے جس کو کہیں داخل ہونے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اجازت اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جہاں چاہے بے طریق چلا جائے، جہاں چاہے داخل ہو جائے، نہ اسے کسی سے اجازت کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں داخل ہو جاتا ہے، ہر بڑے سے بڑے گھر میں وہ بے دریغ آ جاتا ہے۔ آپ پہچانے کہ وہ کون ہے؟ وہ ہے موت کا فرشتہ، وہ ہے ملک الموت، جس کو کہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی دروازے پر ٹھہر کے اجازت نہیں لیتا۔ انبیاء کے گھر، اوصیاء کے گھر، خاصان خدا کے گھر، اولیاء اللہ کے خاص بندوں کے گھر، بڑے بڑے اللہ کے منتخب کردہ لوگوں کے گھر، کسی دروازے پر، کسی ڈیوڑی پر، کسی سرکار پر، کسی گھر پر ملک الموت نے آ کے ٹھہر کے اجازت نہیں لی ہے۔ مگر کائنات آدم میں صرف ایک ہی گھر فاطمہ زہرا کا ایسا ہے، ایک ہی در ہے جس دروازے ملک الموت نے اجازت لی ہے، سلام۔ اندر سے فاطمہ زہرا نے پوچھا کون؟ تو رسول نے جواب دیا، بیٹی یہ تو تیرے در کا شرف ہے جو گھروں کو رلا جاتا ہے، وہ گھروں میں کوہرام کروا دیتا ہے، وہ تیرے دروازے پر آ کے تجھ سے سلام اجازت لے کر کے داخل ہو رہا ہے۔ جب ملک الموت آیا تھا رسول اللہ کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو پہلے آ کے فاطمہ کے در پر اجازت لی ہے، اس کے بعد بیت فاطمہ زہرا میں داخل ہوا۔ لیکن افسوس تو اسی کا ہے کہ وہ ڈیوڑی، وہ دروازہ جس پر آ کے فرشتوں نے سلام کیا، جس پر ملک الموت نے آ کے اجازت مانگی، جس پر اہل بیت اور اس سے عقیدت رکھنے والے صحابہ کرام، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب میثم، جناب حذیفہ یمانی، جناب رشید، والے اہل بیت پر جان فدا کرنے والے صحابہ، انہوں نے اس ڈیوڑی کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکایا، اس چوکھٹ کو مس کیا، اس چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو آ کے رگڑا، اس دروازے پر آ کے رسول نے سلام کیا۔ مگر افسوس تو یہی ہے کہ رسول کے دنیا سے جانے کے چند دن کے بعد اسی دروازے پر آگ لگائی گئی، اسی دروازے پر آگ کو روشن کیا گیا۔ یہی دروازہ تھا، یہی گھر تھا، یہی ڈیوڑی تھی جس پر ستارے کے سلام تھا، اسی دروازے کے اوپر آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ جس دروازے پر اتر کے جگمگا سلام کیا، اسی دروازے پر آگ کے شعلے
روشن کیے گئے اور وہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرایا گیا. فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ ہوا, جناب محسن کی شہادت ہوئی اور فاطمہ زہرا یہ مرثیہ دنیا سے سدھار گئیں. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے جو اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے. آئیے ہم مل کر کے اس دروازے کو سلام کریں, اس بارگاہ کو سلام کریں, اس چوکھٹ کو سلام کریں, اس ڈیہڑی کو سلام کریں جس دروازے نے, جس چوکھٹ نے, جس ڈیہڑی نے, جس بارگاہ نے صبح قیامت تک کے لیے عزتوں کو بچا لیا, صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیا. جہاں رسول نے سلام کیا, جہاں فرشتوں نے سلام کیا, جہاں ستارے نے اتر کے اپنی پیشانی کو جھکایا, ہمارا بھی سلام ہو اس ڈیہڑی پر, چاہنے والوں کا سلام ہو. ہم سلام کرتے ہیں اس ڈیہڑی پر جس گھر میں فاطمہ زہرا رہتی تھیں, جس گھر میں فاطمہ کے شوہر رہتے تھے, جس گھر میں فاطمہ زہرا کے بچے رہتے تھے.